بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے۔ ذات واجب آپ کو امراض و آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس جگہ بلا ارادہ اور بلا ضرورت خریداری کرنی پڑتی ہے۔ ہر شے کی 50 قسمیں اور ہر قسم چھت تک چنی ہوئی، ہر دوسرے قدم میں سیل لکھا ہوا۔ اگر نقد نہیں تو ادھار لیجئے۔ کریڈٹ کارڈ ان کے یہاں نظام بڑا اچھا ہے۔ جو ان کا شہری ہے وہ کہیں بھی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں، یہ ہے نظام۔ آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، آپ مجھے چیز لے کے دکھائیں کہیں۔ آپ گارنٹیڈ شہری ہیں نا، آپ کے کہیں نہ کہیں فیملی میں سارے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، آپ کے خاندان کا نام پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے گورنمنٹ کو۔ دیتی کیوں نہیں چیز؟ وہاں پیسے ختم ہیں، چیز مل جاتی ہے۔ یہ ہے عوامی بھلائی، یہ فرق دکھا رہی ہیں ہمیں وہ۔ کہاں انہوں نے ایک سٹور میں سب چیزیں کٹی تھی، میں عوام دھکے نہ کھائے۔ پھر اب انہوں نے کہا یار عوام فرض کرو پرس گھر بھول آئیے، اب گھر ہے وہاں 200 کلومیٹر 100 کلومیٹر، اب وہ دوبارہ گھر جائے، کوئی بات نہیں، ہمارا ایک بٹن پہ آ جائے گا سارا ڈیٹا، گھر پہنچ جاتا ہے بل۔ پھر آپ نے واپس سٹور پہ نہیں آنا، پیسے اٹھا لو واپس آ رہا ہوں جی میں میری گھڑی رکھ لو، ہم تو یہ کرتے ہیں، تو گھڑی رکھ لو، میں پیسے اٹھا کے آیا۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں رکھنا، تو گھر جا چیز لے جا، بل آیا۔ ہمارے پاس ریکارڈ جو ہے تیرا، تو ہمارا شہری ہے، تیری عزت بنتی، تیرا حق بنتا ہے، تیرے ٹیکس سے یہ ملک چل رہا ہے، تیری رسپیکٹ واجب ہے، جا بھائی جا خرچہ، یہ بل آ جائے گا۔ تو یہ ہے نظام جو جس کی طرف ہمیں بھی جانا چاہیے، یہ ہے اسلامی نظام۔ اب اس کی تہہ میں جائیں گے تو پھر وہی اسلام نکلتا ہے کہ ہم خود اسلام سے دور ہو گئے۔ انہوں نے تو نہیں ہمیں دھکا دیا، انہوں نے کہا جا کے 72 فرقے گھڑ لو، انہوں نے تو نہیں کہا، انہوں نے تو نہیں گھڑے۔ اگر یہ اتنا اچھا کام ہوتا ان کے بھی سیکٹس ہوتے سارے، یہ سیکٹ ہے جی، یہ سیکٹ ہے جی، یہ سیکٹ ہے۔ وہ اسلامی چیز لے گئے کہ یونٹی، اور ہمیں تفرقہ بازی میں ڈال دیا گیا۔ سپر مارکیٹ میں جا کر عورت کی آنکھیں اور بٹوے کھل جاتے ہیں کہ عورت رہ نہیں سکتی، اتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ وہ سارا بٹوا ہی وہاں خرچ کر آتی۔ میں نے پہلے ہی حلے میں $32 کی کھانے پینے کی چیزیں لے لیں، اب یہ 3200 کی تو اس نے کھانے کی چیزیں لے لی، کار بھر گئی اس مارکیٹ۔ یہ اس زمانے کے ریٹ ہیں، آج یہ ریٹ زیادہ ہے۔ یہ ہم تھوڑا پرانا ہے یہ سفر نامہ، کتنے عرصے سے تو اس کتاب میں شامل ہے، 10 سال سے تو سمجھ لو کہ ہم لوگ اس کو پڑھا رہے ہیں، تو اس سے پہلے کا لکھا گیا ہے۔ یہ ریٹ بھی تھوڑے پرانے ہیں۔ اور اس مارکیٹ میں الگ نرسری بھی ہوتی ہے جہاں سے بچے چھوڑ کر اطمینان سے شاپنگ کرتی ہیں، بچوں کی بھی ٹینشن نہیں ہے، وہاں بٹھا دو۔ اب جناب اس نے بتایا تھا سپر مارکیٹ کا حال ہمیں، بہت بڑی مارکیٹ ہوتی ہے، ہماری تصور سے زیادہ بڑی۔ اب اس میں الگ نرسری بھی ہے، عورتیں وہاں بچے چھوڑ کر کچھ شاپنگ کرتی ہیں، یعنی بچے دوران شاپنگ تنگ نہ کریں، وہ ان کی پوری کیئر کرتے ہیں۔ وہاں کھلونے وغیرہ اور گیمیں شیمیں اور ہر چیز وہاں موجود ہوتی ہے، کھانے پینے کی بھی۔ میاں نے ہمارے پیچھے کچھ گھر کا سامان، مثلا سیکنڈ ہینڈ کار، ٹیلی ویژن، صوفہ، گرامو فون، ٹیپ ریکارڈر اور باقی ہلکی کرسیاں وغیرہ خرید رکھا تھا۔ اتنا سلیقہ میرے میاں میں کہاں سے آ گیا مجھے نہیں معلوم، یعنی وہ جانتی ہے کہ یہ اتنا چیزیں خریدنے والا ہاؤس ہولڈ آئٹم، گھر کی چیزیں نہیں خریدتا، وہ بزی آدمی ہے، تو زیادہ تر خاتون خود ہی خریدتی، تو کہتے ہیں یہ کہاں سے سلیقہ آ گیا، اب کوئی وجہ ہوگی اس کی۔ لیکن یہ سب ایک دکان کے توسل کہتے ہیں وسیلے کو، وسیلہ ذریعہ، اس کے ذریعے سے ہوا ہے، جو غریبوں، مفلوجوں اور یتیموں کے لیے چلائی گئی تھی۔ وہی اسلامی تصور، جو آپ کے لیول کے نہیں ہیں ان کو اوپر لانا اوپر والے طبقے کی ذمہ داری ہے۔
تو اب وہ اپنا وہاں فرض پورا کر رہا ہے. اس کی آمدنی جو ہے، اس لیے میرے میاں نے خیرات کے جذبے سے اپنے گھر کو فرنیچر سے بھر لیا. پرانی چیزیں تھیں وہاں، سارے لوگ دے کے جاتے ہوں گے جو فری، وہ پھر ان کو آکشن لگاتے تھے. پہلے تو لوگوں میں جذبہ ہے، وہ اس ادارے کو دے گئے، پھر وہ ادارہ اس کو بیچ رہا ہے. اس کو بیچنے سے جو آمدنی ہوتی ہے ساری کی ساری کن پہ لگ رہی ہے؟ غریبوں پہ، مفروضوں پہ اور یتیموں پہ. جو اپاہنج ہیں اور جو غریب ہیں اور جو یتیم ہیں، ان کے لیے وہ ساری آمدنی ہے. تو معاشرے کا ایک اچھا پہلو ہے وہاں کا. کار 1857 کا ماڈل تھی، جب چلتی تو دنیا دیکھتی تھی اور جب رکتی تو دنیا شکر کرتی تھی. اتنا شور مچاتی تھی وہ، پرانی تو تھی ظاہر ہے. تو وہ پھر اب کسی طرح اس کو چلا تو رہے ہیں. اس کے پراسرار پٹاخے نہ معلوم کہاں سے چھوٹتے تھے. ہم نے جاتے ہی کام بانٹ لیے. میں کھانا پکاؤں گی، بیٹی صفائی کرے گی. میاں بولے ہم تمہاری ڈرائیوری کریں گے. ہم لاجواب نہیں بھائی، چلو گھمائے گا پھر آئے گا تو صحیح، گھر کے کام کا تو نہیں ہے وہ. اس لیے کوئی اور کام ان کو نہ دیا، کیونکہ اس کار کو چلانا انہی کا کام تھا. میں باہر ملک میں اگر کار چلاؤں تو کم سے کم مانوس ڈھانچہ تو ہو. اس کم وقت کے گیئر کدھر اور بریک کدھر. اب پرانے زمانے میں وہ اوپر ہینڈ بریکس ہوتی تھی، وہیں سے گیئر ہوتے تھے، تو وہ اب ویسا نہیں ہے. بالکل بے سروپا، یعنی بالکل جس کی کوئی نظم و ضبط نہ ہو، جس میں کوئی بے سروپا ہو، بے ڈھنگی ہو. لیکن شاباش ہے اس کار پر کہ ہزاروں میل سیریں کی، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی دگا نہ دی. چلتی پوری ہے وہ، آوازیں جیسی بھی ہیں رکتی نہیں ہیں. یہ ان کے انجن مضبوط ہوتے ہیں. پرانا ٹیلی ویژن کچھ ایسا برا نہ تھا. 2 دھپ لگاؤ یا گرم کمبل ڈالو تو اس کے کالے سفید ترمرے ناچنے بند ہو جاتے تھے. یہ جو ترمرے مکھیاں سی آ رہی ہوتی ہیں، اس کو ترمرے کہتے ہیں اردو میں. پھر گھنٹوں صحیح چلتا تھا جب تک کہ چینل نہ بدلو. چینل بدلی اور پھر وہی دھموکے، تھپڑ، گرم پانی کی بوتل، وہ پھر چل پڑا. تو ظاہر ہے نیلام کا سامان ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اصل مقصد کیا تھا ان کا؟ وہ سہولت نہیں بلکہ وہ مدد تھی غریبوں کی، جو انہوں نے کی اس سامان کے بدلے میں. تو صاحب یہ تو ہوائی کا ازدواجی رخ تھا، یعنی یہ تو ہماری جو زندگی گزر رہی ہے میاں بیوی کی، اس کے بارے میں. ازدواجی کہتے ہیں شادی شدہ لوگوں کا جو ہے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، یعنی شادی ہو گئی ان کی. اب تک گرہستن ماں بیوی بول رہی تھی، یعنی گھر چلانے والی گرہستن، وہ 4 دیواری کے اندر رہتی ہو خاتون. یہ اندر نہیں رہتی، گرہستن ہے نہیں. یہ پہلی دفعہ اس نے انڈا بنایا زندگی میں. اب جا کے بیٹیاں جوان ہیں اس کی، اس کو آج تک یعنی وہ سونے منہ میں سونے کا چمچ لے کے جو پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ فیملی ہے. یہ لوور مڈل کلاس اس کا تعلق نہیں ہے، اس سے اوپر والے ہیں. لیکن پڑھی لکھی ہے اور بہت اچھی زبان استعمال کر رہی ہے. اور ہمیں کہیں بھی اس نے اپنی امیری کا پریشر نہیں جگایا، اس نے اپنے علم کا پریشر ڈالا کاری پہ. کہ بحر الکاہل کروٹیں لے رہا تھا، زمرد کی امریت مستحکم ہو چکی. اب یہ بڑے بڑے مرد مصنف یہ جملے نہیں لکھ سکتے، بڑا ذہن چاہیے. قبضہ ہے بس. ہم سارے جا کے دیکھ کے ہمارے ذہن میں یہ جملہ نہیں آئے گا کہ زمرد کی امریت مستحکم ہو چکی. نیلم آنکھوں کو خیرہ، نیلم نہیں ہے وہاں، پانی ہے. تو یہ تشبیہ ہے، اس کو کیسے سوچی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ پڑھی لکھی ہے، اس نے علم کے ساتھ اپنا وقت بتایا ہے. اس نے کئی کتابیں پڑھی ہیں، اس کو بہت سے محاورے آتے ہیں، اس کا مطالعہ بہت وسیع ہے، تبھی وہ ایسا لکھ رہی ہے. ایسے نہیں لکھ سکتا آدمی کہ آپ پہ یہی آمد ہو جائے، ایسے جملے آپ لکھ دیں. یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا ریاض، آپ کا کشٹ، آپ کی تکلیف اتنی نہ ہو جائے، اتنی کتابیں نہ پڑھ لیں آپ، اتنا وقت نہ دے لیں آپ، اتنا ذہن نہ لڑائیں، اتنا شوق نہ رکھتے ہوں. تو یہ شوق ہی سب سے بڑی بنیادی چیز ہے. جس آدمی میں شوق ڈیولپ ہو گیا ہے ان کتابوں کا، بس وہی بڑا آدمی ہے. اس میں پڑھائی لکھائی بھی ضروری نہیں ہے. احسان دانش مزدور تھا پنجاب یونیورسٹی میں، دن کو اینٹیں سپلائی کرتا تھا، وہ بلاک بنتے تھے. رات کو ایک اینٹ سنانے رکھی کھمبے کے نیچے بیٹھ کے کتاب پڑھی. مزدوری اپنی جگہ ہے، علم اپنی جگہ ہے. سارا دن مشقت کے بعد 4 گھنٹے کتابیں پڑھتا تھا وہ. تو جو مزدوری ہوتی تھی اس میں سے بچا بچا کے کتابیں لیتا بھی تھا. تو اس طرح بھی لوگوں نے علم حاصل کیا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی قید ہے، پابندی ہے. اب وہ نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کے حالات ہی نہیں تھے. جو مزدوری کر کے بمشکل بس وہ روٹی کا کھانا بچاتا تھا، باقی سب کچھ جو ہے وہ علم پہ لگا دیتا. آج نام ہے اس کا، کوئی اور مزدور بتائیں اس کا نام ہو. وہ کتابوں سے عشق تھا. بک جو ہیں یہ آدمی کو اوپر لے جاتی ہیں. یہی اس خاتون کے ہاں ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن یہ گرہستن ماں بیوی 2 وقت بلکہ اگلے 2 دن کا اکٹھا کھانا پکا کر ریفریجریٹر میں بھر کر آزادی کا سانس بھی لیتی تھی. جگہ جگہ سیر پر خود نکل جاتی تھی. لائبریریوں سے گود بھر بھر کر جزائر ہوائی
بلکہ سارے بحر الکاہل کے جزائر پر کتابیں لاتی تھی. یہ آ گیا شوق اس کا, یہ کام کیا اس نے گود بھر بھر کر, اس کو محبت سے ذکر کیا ہے. گود میں بچوں کو اٹھایا جاتا ہے, وہ کتابوں کا کہہ رہی ہے, اس کا مطلب اس کی محبت ہے کتابوں سے, تو وہ شوق سے لے کے آتی ہے کہ بھئی میں پڑھوں, جہاں میں آئی ہوئی ہوں اس کے کیا حالات ہیں, اس کے متعلق جتنی کتابیں ہیں وہ لے کے آئی ہے. آہستہ آہستہ لوگوں سے ملاقات, پروفیسر صاحبان سے گفتگو, سیاحوں اور طلبہ سے میل جول, بہت اچھا وقت گزرا. اب سوشل بھی ہونا پڑتا ہے, بکس کے ساتھ ساتھ آپ کو معاشرے میں بھی جانا پڑتا ہے, معاشرے میں بھی پڑھے لکھے لوگوں سے مسلسل ملتی ہے. تو عالم سے 1 گھنٹے کی گفتگو 1 صدی کے مطالعے سے بہتر ہے. آدمی کا اتنا افیکٹ ہے. کتاب اپنی جگہ ہے, لیکن اگر کوئی آپ کو اچھا آدمی مل گیا ہے جو آپ کو اچھی گفتگو کر رہا ہے, تو ساری کتابیں ایک طرف رکھ دو. آپ 100 سال کتاب پڑھتے رہو اور 1 گھنٹہ ایک عالم سے بات کر لو, ایک برابر ہے. کیونکہ کتاب میں آدمی چھپا ہوتا ہے, اور کتاب میں یہ ویژول ایکسپریشن نہیں ہے, کتاب میں ہاتھ نہیں آ رہا, کتاب میں چہرہ نہیں آ رہا, کتاب میں آواز کا اتار چڑھاؤ نہیں آ رہا, آپ صرف پڑھ رہے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں. بعض یہ بھی نظریہ ہے دنیا میں کہ یہ جو تحریر ہے یہ کم تر چیز ہے, اس میں بہت کچھ کھایا جاتا ہے, یہ پورے کا پورا نہیں بیان کر سکتے. مثلا علامہ اقبال اپنے دور میں جو انجمن حمایت اسلام میں نظمیں پڑھتے ہوں گے, نظم تو ہے ہمارے پاس, کیسے پڑھتے ہوں گے ہمیں نہیں پتا. ان کی کیسی آواز تھی, ہلکی تھی, پتلی تھی, باریک تھی, مجمع پہ کیا اثر ہوتا تھا, کس قسم کے ہاتھوں کے انداز ہوتے تھے, کتنی انرجی ان کی سامنے آتی تھی, کچھ نہیں پتا. صرف یہ ہے کہ شکوہ جواب شکوہ کی انرجی ہمیں پتہ ہے, اس میں بڑی طاقت ہے, بڑے زبردست ہے جی. ایک دفعہ تو آدمی کا دماغ پہ کر آ جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کفر ہے, لیکن عین اسلام ہے. کہ بے عمل آدمی تقریباً کافر کے برابر ہے جو مسلمان ہے. جو گمراہ ہو چکا ہے اس کے لیے یہی کہنا بنتا ہے. اور پھر جب جواب شکوہ آئی تو پھر وہ سارے چھپتے پھر رہے تھے, جو اعتراض کر رہے تھے کہ اقبال کافر ہے. ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی اب کہاں جائیں, کہ اصل مسلمان تو یہ نکلا ہے, یہ تو تقریباً ہمیں کافر بنا گیا نعوذ باللہ. لیکن اقبال کا یہ مقصد نہیں تھا, اس کا مقصد تھا شعور ابھرے, نہ کہ لڑائی ابھرے. ایک دوسرے سے لڑنے کا مقصد نہیں ہے. معاشرت اسلام پیدا کرتا ہے, اس نے ابھی بتایا وہ لوگ کر رہے ہیں اس پہ عمل, یتیموں مفلوجوں کے لیے انہوں نے ادارہ بنایا ہوا ہے اس ملک میں. جب ہم مسلمان ملک ہیں, ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ تو یہ ہونا چاہیے, زکوٰۃ کا استعمال اچھا صحیح ہونا چاہیے. اب کیا ہوا جی, ہونولولو کے مختلف مدارج ابھرنے شروع ہوئے. اس کی ہمہ گوں زندگی کی چاشنی کا چسکا لگ گیا. ہمہ گوں جس میں ہر قسم کی ویرائٹی آ جائے, بہت ساری چیزیں ہوں, اور چاشنی مٹھاس, چسکا لگ گیا. اب تو بڑا لطف آنے لگا. کہاں؟ وہیں رہنے میں. وہاں رہنے میں اتنی مٹھاس تھی, اتنی ساری ان کو خوبصورت ماحول ملا, نئی جگہیں ملی, پڑھے لکھے لوگ ملے, کتابیں, لائبریریاں ملی. اب یہ ہمہ گوں ہیں, کوئی ایک چیز نہیں ملی, کافی ساری چیزیں اکٹھی ہوئیں, وہ ملی. اب ان کو چسکا لگ گیا, اب ان کا دل کرتا ہے واپس آنے کا. کیوں کہ جہاں واپس آئیں تو پھر وہی پھیکا اور ویران جو ہے ماحول.